الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا صحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، مدنی چینل پر قوم جنات نامی سلسلے کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں قوم جنات سے متعلق مستند معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ فی زمانہ حالات کچھ یوں ہے کہ جنات سے متعلق لوگوں کو درست معلومات نہیں ہوتی، بلکہ اکثر لوگوں کے ذرائع جنات سے متعلق معلومات کے یہ ہوتے ہیں کہ یا تو وہ کوئی کہانی پڑھتے ہیں، رسائل، جرائد، جہاں مختلف قسم کی وہ ڈراؤنی کہانیاں اس میں پیش کی جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ سن کر پڑھ کر جنات کو ایک ظالم اور خوفناک مخلوق کے طور پر جانتے ہیں، اور دل میں اسی بنا پر ان کو خوف بیٹھ جاتا ہے، اور وہ جنات کا نام سنتے ہی خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اور کئی بد نصیب لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہ جنات کے وجود سے ہی انکار کر دیتے ہیں، معاذ اللہ، کہ جنات کے وجود کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ تو اس سے یہ بھی آپ کو بار بار اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ اس سلسلے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی، آج انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں یہ بتایا جائے گا کہ جنات کیا بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، علم دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مزارات اولیاء پر بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اس طرح کی انشاءاللہ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ جو شب جمعہ اور جمعے کے روز 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، جس طرح مسلمان بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں، ان کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی صحبت میں گزرے ہوئے لمحات کو سرمایہ حیات تصور کرتے ہیں، اسی طرح صحیح العقیدہ جنات بھی بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے ملفوظات سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر صحراوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی، جنات پہنچے نہیں۔ پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کریں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے سمے دیکھا آپ نے کہ جنات کس انداز سے شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے وقت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد میں تشریف لے گئے، تو اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ مشغول دعا تھے۔ کچھ لوگوں کے آمین کہنے کی صدائیں آ رہی تھی، چنانچہ میں یہ خیال کر کے کہ شاید آپ کے ارادت مند ہوں گے باہر ہی ٹھہر گیا۔ جب صبح کے وقت دروازہ کھلا اور میں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ تنہا تھے۔ نماز کے بعد جب صورتحال دریافت کی تو فرمایا پہلے کسی کو نہ بتانے کا وعدہ کرو، پھر بتانے لگے کہ یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں اور میں ان کے سامنے واز کہہ کر دعا مانگتا ہوں، جس پر وہ سب آمین آمین کہتے رہتے۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، جنات
مزارات اولیاء پر بھی حاضر ہوتے ہیں. جیسا کہ یہ ایک دلچسپ حکایت سنیے. ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ غالباً 1999 میں جمعرات کے دن سندھ کے عظیم بزرگ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فیض الانوار پر اپنے دوستوں کے ہمراہ حاضر تھا. میں آنکھیں بند کیے استغاثیہ کلام پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے شانے پر کسی نے ہاتھ رکھا. میں نے آنکھیں کھولی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری نظر ایک سفید ریش بزرگ پر پڑی جن کے سر پر سبز سبز امامہ سجا ہوا تھا. انہوں نے پوچھا یہ کلام جو تم پڑھ رہے ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر کس نے لکھا ہے؟ میں نے عرض کی میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کلام ہے. دریافت فرمانے لگے تمہارے پیر و مرشد الیاس قادری ہیں؟ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا کہ جی ہاں. تو انہوں نے مجھے دوسرا کلام سنانے کی فرمائش کی. کیا ایک اور کلام آپ سنائیں؟ تو میں نے امیر اہل سنت کا ایک اور پرسوز کلام سنایا جسے سن کر ان بزرگ پر رقت طاری ہوئی. میں نے ان سے دعا کی درخواست کی کہ آپ دعا کر دیجئے. تو انہوں نے فرمایا تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں زمانے کے مقبول ولی کا دامن ملا ہے. الیاس قادری صاحب اپنے مریدوں کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں. اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے کبھی نظر ہٹا کر ادھر ادھر مت دیکھنا. ان کی نظر کرم تم پر ہوگی تو انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. میں نے بے ساختہ ان کے ہاتھ چوم لیے اور پوچھا آپ کون ہیں؟ پہلے تو انہوں نے ٹالا مگر میرا جب اصرار بڑھا اور میں نے کہا حضور بتائیے آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں قوم جنات میں سے ہوں اور میں جنات میں شہنشاہ ہوں. میں شہنشاہ جنات ہوں. ہمارا قافلہ جنات کا اڑتا ہوا جا رہا تھا تو ہم یہاں ان بزرگ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اتر پڑے تو تمہارے پڑھے ہوئے کلام کی کشش نے مجھے روک لیا. یہ کہتے وہ بزرگ نظروں سے اوجھل ہو گئے. ان کے جانے کے بعد میں اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں حیران پایا. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم پریشان تھے کہ نعتیں پڑھتے پڑھتے اچانک تم کس سے گفتگو کر رہے تھے جبکہ ہمیں کوئی دوسرا نظر آ نہیں رہا تھا. ہم سمجھے پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا. جب میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی کہ میری ملاقات امیر اہل سنت کے عقیدت مند شہنشاہ جنات سے ہوئی ہے تو بہت حیران ہوئے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں مزارت اولیاء پر جنات بھی حاضر ہوتے ہیں بلکہ ولادت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جنات خوش ہوئے اور الحمدللہ ان کا جشن بھی اپنے انداز سے مناتے ہیں. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی تو جبل ابو قبیس اور حجون پہاڑ کے جن نے یہ ندا کی میں قسم کھاتا ہوں انسانوں میں سے کوئی عورت مرتبے والی نہ ہوئی اور نہ انسانوں میں سے کسی عورت نے کوئی ایسا بچہ جنا جیسا فخر و صفات والا بچہ حضرت آمنہ زہریہ یعنی بنو زہرہ قبیلہ سے تعلق رکھنے والی رضی اللہ تعالی عنہا نے جنا ہے. یہ شان و شوکت والے قبائل کی ملامت سے دور رہنے والی ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام قبیلوں سے بہترین اور بڑھ کر بیٹا حضرت احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جنا ہے. تو بڑی عظمت اور شان و شوکت والا بیٹا ہے اور بڑی ہی مکرم و معظم شان والی ماں ہے. اور وہ جن جو جبل ابو قبیس پر تھا اس نے یوں ندا کی اے بطحا یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والو غلطی نہ کرو معاملے کو روشن عقل کے ذریعے ممتاز و جدا گانا کر لو. قبیلہ بنو زہرہ تمہاری نسل میں سے ہے. زمانہ قدیم میں بھی اور اس زمانے میں بھی لوگوں میں سے جو گزر چکے یا جو موجود ہیں ان میں سے خاتون ایسی ہو تو ہمارے سامنے لاؤ. ایک ایسی خاتون غیروں ہی میں سے لا کر دکھا دو جس نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا پاک باز جنا ہو. دیکھا کہ جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوئی کس قدر مطلب ہے کہ یہ جنات خوش ہوئے, خوشی کا اظہار کیا اور اپنے حساب سے انہوں نے جشن ولادت منانے کی کوشش کی. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے جشن ولادت کی خوشیاں منانے سے کترانے والا خاندان
جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھومیں مچانے والا کیسے بنا؟ آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدر آباد کے علاقہ کے 17 سالہ مقیم اسلامی بھائی کے حلفیہ بیان کا خلاصہ ہے کہ میرا دودھ سپلائی کا کام تھا، دودھ وغیرہ میں دینے کے لیے جایا کرتا تھا۔ میں ایک روز صبح صادق سے کچھ دیر قبل بھینسوں کے باڑے سے موٹر سائیکل پہ دودھ لے کر نکلا۔ میں سڑک پر جا رہا تھا کہ ایک گلی کے کونے پر سرخ لباس میں ملبوس ایک بچی کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ یار یہ صبح ابھی تو سویرے کے اذانیں بھی نہیں ہوئی ہیں اور اندھیرا ہو رہا ہے، اور اس میں یہ صبح صبح بچی کہاں سے آ گئی؟ خیر میں نے موٹر سائیکل روک لی، مگر آگے بڑھنے میں کچھ خوف محسوس ہوا۔ خیر میں ہمت کر کے بچی کے قریب پہنچا۔ وہ بڑی پیاری بچی تھی، اس کے لمبے لمبے بال کھلے ہوئے تھے اور ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں اسے سنبھالنے کے لیے جیسے ہی موٹر سائیکل سے اتر کر اس کی طرف بڑھا، اس وقت سفر ہے کہ کوئی تھا نہیں، میں تنہا تھا اور رات کا مطلب سمجھ لے کہ آخری پہر تھا اور ایسا سناٹا تھا، خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں ہمت کر کے قریب پہنچا تو اچانک اس بچی کے سر کے بال کھڑے ہو گئے، اس کا چہرہ انتہائی خوفناک ہو گیا، اس کے ہونٹ غائب ہو گئے اور دانت دکھائی دینے لگے۔ وہ بھیانک انداز میں منہ کھولے خوفناک آوازیں نکالتی ہوئی اور شعلے برساتی آنکھوں سے مجھے گھورنے لگی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کے میری چیخیں نکل گئیں اور جیسے تیسے میں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب میں محلے میں پہنچا تو میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ لوگوں نے مجھے اٹھا کر گھر پہنچایا۔ اس دن سے میں بیمار اور خوف زدہ رہنے لگا۔ خواب میں خوفناک جنات آ کر مجھے ڈراتے۔ اسی دوران میں شیخ طریقت امیر اہل سنت سے مرید ہو کر عطاری بن گیا۔ اس نسبت کی برکت سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نصیب ہو گیا۔ میرے جینے کا ڈھنگ بدل گیا، چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی اور سر پر سبز امامے کا تاج آ گیا، اور میرے اس خوف میں بھی کچھ کمی آئی۔ میں فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا پابند بننے کی بھی کوشش کرنے لگا، اور میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ میرے والد کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے تھے اور کرامت اولیاء نہیں مانتے تھے۔ انہیں میرا مدنی ماحول میں آنا جانا پسند نہ تھا، لیکن وہ میری سابقہ بے روی سے پریشان تھے، اس لیے میری بدلی ہوئی زندگی دیکھ کر خاموش تھے، کیونکہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے والدین کی بات سننے کے بجائے ان سے زبان درازی کرتا، بلکہ معاذ اللہ گالیاں تک بک دیا کرتا تھا۔ اور اب الحمدللہ اپنے پیر و مرشد کی تربیت کی برکت سے ان کے ڈانٹنے پر خاموش رہتا تھا، صبر کرتا تھا۔ والد صاحب نے دیکھا کہ چلو کسی جگہ بھی جاتا ہے، لیکن گھر میں تو چلو یہ بدتمیزی تو چھوڑ دی اس نے، اس وجہ سے انہوں نے والدین نے کچھ کہتے نہیں تھے۔ ایک دن میری حالت پہلی کی طرح ہو گئی، میں واپس خوفزدہ رہنے لگا، کھانا پینا بند ہو گیا، جو کھاتا قے آ جاتی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے معدے میں زخم ہو چکے ہیں جو خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے تقریباً جواب دے دیا کہ اس کا بھی ہم علاج نہیں کر پا رہے۔ ہومیوپیتھی کا علاج شروع کیا گیا۔ اب ہمارے گھر میں انتہائی غربت تھی، اب کیا کرتے؟ اب روزانہ کم و بیش 100 روپے کی دوا آتی تھی۔ والد صاحب بیچارے ادھار سدھار کر کے کسی سے قرض لے کر چلا رہے تھے۔ 15 دن لگاتار اس طرح 100 روپے کی میں دوائی کھاتا رہا، اور میری حالت یہ تھی کہ میں کچھ کھا نہیں پاتا تھا، اس وجہ سے بے انتہا کمزور ہو چکا تھا۔ اس حالت میں دیکھ کر دعوت اسلامی کے ذمہ دار نے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے والد صاحب کو فیضان مدینہ چلنے کے لیے تیار کیا، کیونکہ وہ تعویذات وغیرہ بھی یقین نہیں رکھتے تھے۔ جب میں نے تعویذات عطاریہ استعمال کیے اور کاٹ کا پانی استعمال کیا تو حیرت انگیز طور پر 2 دن بعد ہی میں نے کھانا شروع کر دیا، اور معدے کی تکلیف بھی دور ہو گئی، جس پر تمام گھر والے بالخصوص والد صاحب انتہائی متاثر ہوئے، کیونکہ ہمارے گھر میں تنگ دستی تھی، بہنوں کی شادی کے بھی کوئی اسباب نظر نہیں آتے تھے۔ ایک دن صبح جب گھر والے سو کر اٹھے تو والدہ نے بتایا کہ رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ یہ سن کر والد صاحب بولے، خواب تو رات میں نے بھی دیکھا ہے۔ والدہ نے کہا پہلے آپ اپنا خواب سنا دیں۔ والد صاحب نے بتایا کہ میں نے خواب میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا، جن کے سر پر سبز امامہ تھا اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، اور بھی لوگ حاضر تھے۔ کسی نے تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ زمانے کے ولی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، ان سے دعا کروا لیجئے، ان سے مرید بھی ہو جائیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ پریشانیاں دور ہونے کے ساتھ دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ والد صاحب کے خاموش ہونے سے پہلے ہی والدہ بول اٹھی،
बिल्कुल यही सब कुछ तो मैंने भी ख्वाब में देखा है। फिर वालिद साहब ने मुझे इरशाद फरमाया कि तमाम घर वालों को अमीर अहले सुन्नत का पहली फुर्सत में मुरीद बनवा दो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तमाम अफराद बुरे अकीदों से तौबा करके अत्तारी बन चुके हैं। रबीउन नूर शरीफ में वालिद साहब ने जो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जश्न मनाने को बुरा जानते थे, खुद अपने हाथों से चौक पर जश्न विलादत की खुशी में एक बड़ा परचम लगाने की तरकीब बनाई और मदनी माहौल से वाबस्ता हो गए। मेरी बहन ना सिर्फ मदनी बुर्का पहनने लगी बल्कि अपने इलाके की जिम्मेदारा भी बन गई। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कि अच्छे माहौल की सोहबत इंसान की कल्बी कैफियत को बदल के रख देती है। तो आपकी भी बारगाह में अर्ज है कि आप भी अपने आप को किसी न किसी अंदाज से दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता करने की कोशिश कीजिए। इसमें अगर आप ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते तो आप कम अज़ कम ऐसा कीजिए कि आपके करीबी मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह जो सब्ज़ इमामा पहनकर आशिकान रसूल फैज़ान सुन्नत से दर्स देते हैं, उस दर्स में जो कि होता चंद मिनट का है, लेकिन उसमें शिरकत करके देखिए। आप उसमें बैठेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस मुख्तसर वक्त में किस कदर इल्म दीन की बातें सीखने का मौका मिलेगा। और फिर जहाँ अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो, वहाँ अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। और जहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो वहाँ से परेशानियाँ दूर होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। आप शिरकत करके देखिए, आप यकीन करें कि आपको इतना सुकून मिलेगा। आप कई आपके मसाइल जो आप हल नहीं कर पा रहे उसके ज़राए बनेंगे, असबाब बनेंगे। और फैज़ान सुन्नत की तहरीर, क्योंकि इसके दर्स की बरकत से, इसको पढ़ने की बरकत से कई लोग देखे गए कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ बदल गई। वो नमाजी बन गए। वो पहले रमज़ान का रोज़ा नहीं रखते थे, रमज़ान का रोज़ा रखने वाले बन गए। जो पहले बदनिगाही करने वाले थे, गैर औरतों को देखने वाले थे, अब उनकी आंखें काबतुल्लाह शरीफ और सब्ज़ गुंबद को देखने की तमन्ना करने लगी। इस तरह की तब्दीलियाँ आई हैं और इसके असबाब हैं, क्योंकि फैज़ान सुन्नत की जो तहरीर है ना, ये एक इसको जो तहरीर किया वो वली कामिल ने किया है। और जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी तहरीर में, उनकी बात में, उनके बयान में अल्लाह ताला तासीर पैदा फरमा देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की तहरीर फैज़ान सुन्नत की पुरतासीर है। इसकी मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि एक मस्जिद में एक नौजवान ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हुए। जब पहुँचे तो सुन्नतें पढ़ने के बाद देखा कि अभी चंद मिनट बाकी हैं जमात खड़े होने में। वो मतलब बैठ गए। उनका कहना है कि मेरी नज़र अचानक एक सामने किताब ज़ख़ीम रखी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था फैज़ान सुन्नत। मैंने उस किताब को उठाया और चंद लम्हों के लिए मैंने कहा चले पढ़कर मुताला करते हैं। मैंने उस किताब को जैसे ही खोला और पढ़ना शुरू किया तो उसमें दाढ़ी शरीफ रखने की तरगीब दिलाई गई थी। मैंने चंद लम्हे उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने उसे बंद किया। मैं जब उस किताब को रख रहा था तो चंद मिनट किताब पढ़ने की यह बरकत हासिल हुई कि मैं जब घर से चला था दाढ़ी मुंडवाने का वबाल मेरे गले पर था, लेकिन ये चंद लम्हे किताब पढ़कर जब मैं किताब रख रहा था तो मैं दाढ़ी की नियत कर चुका था। इस कदर उस तहरीर में तासीर थी कि मैंने वो किताब, जबकि मैं वाकिफ नहीं था कि ये कौन मतलब है कि लिखने वाले हैं, लेकिन उसकी तासीर थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब है कि सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रख ली। तो आप गौर कीजिए कि आज जिस तरह माहौल है और नौजवान इस अंदाज से उसकी कल्बी कैफियत में तब्दीली आ जाए, ये किसी करामत से कम नहीं है। तो औलिया किराम का ज़बान से कहना, आपका वैसे तसरुफ़ात करना या आपकी तहरीर से ऐसी लोगों में तब्दीली पैदा होना, ये इन करामात ही समझेंगे कि वाकई मतलब है कि इस तरह के आज वालिदैन बेटे को मारते हैं, एक एक चीज़ समझाते हैं, डांटते भी हैं, वो ज़रा सी बात मनवाने पे तैयार नहीं हो सकते, कामयाब नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि वो एक शख्स जो दाढ़ी मुंडाने का वबाल लेकर आया और जब मस्जिद से लौटा तो चंद मिनट तहरीर पढ़ने की बरकत से वो दाढ़ी की प्यारी प्यारी सुन्नत सजाने की नियत करके लौटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है कि ये बड़ी बरकतें हासिल होती हैं। तो आप अपने घर में फैज़ान सुन्नत का दर्स भी शुरू कीजिए। उस फैज़ान सुन्नत में आप जब देखेंगे ना तो इतने अहम मौज़ूआत हैं, आपको बेशुमार इल्म दीन की बातें सीखने के साथ साथ
آپ کو دنیاوی آپ کے مسائل کے حل کے لیے اہم ترین معلومات ملے گی. کئی ایسے معاملات جیسے کہ آپ کے دنیاوی بیماریوں کے معاملات ہیں یا گھریلو مسائل کے معاملات ہیں، اس کے حل بھی ملیں گے. تو انشاءاللہ آپ یہ جب کریں گے تو آپ اپنے گھر میں واضح طور پر محسوس کریں گے کہ گھر میں مدنی ماحول بنتا چلا جا رہا ہے. تو امید رکھوں کہ انشاءاللہ آپ بھی فیضان سنت سے مستفیض ہونے کی کوشش کریں گے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، چونکہ وقت اس کا محدود ہوتا ہے اور اب آئندہ قسط جو کہ 8ویں 9ویں قسط ہوگی انشاءاللہ، اس قسط تک کے لیے آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئندہ قسط میں آپ کو کیا چیزیں انشاءاللہ جنات سے متعلق بتانے کی کوشش کی جائے گی. تو اس میں انشاءاللہ آپ کو، چونکہ پچھلی قسط میں عرض کیا گیا تھا کہ جنوں کی دنیا کا ایک واقعہ، کہ ایک بچہ جو میرے اس وقت چینل کے ذریعے جو بچے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے زیادہ دلچسپی اس میں، ایک بچہ جس کو جنات اپنی دنیا میں لے جاتے تھے، جنوں کی دنیا میں، اس دنیا میں جا کر اسے وہاں کیا دکھایا جاتا تھا اور پھر وہ کیسے واپس آیا، اس کو واپس آنے کے کیا ذرائع بنے اور اس طرح ان کی جنات سے اس سے کس طرح نجات ملی. انشاءاللہ یہ واقعہ آئندہ قسط میں آپ کو سنانے کی کوشش کی جائے گی. اور جنات کس طرح اغوا کرتے ہیں، کئی سال غائب رہنے کے بعد فلاں شخص کیسے لوٹا، لڑکی کا اغوا کیسے ہوا، بدلہ لینے کے لیے بھی کیا جنات اغوا کر لیتے ہیں. اس طرح کے انشاءاللہ آپ کو جنات سے متعلق اہم مستند معلومات پیش کرنے کی آئندہ قسط میں کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں شریر جنات کے شر سے محفوظ فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے، اور مجھے آپ کو تمام گھر والوں کو مدینے کے خوشبودار پھولوں کی طرح مہکتا رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.